بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 51۔ جامع مسجد دہلی۔ دلی کی جامع مسجد ان بے نظیر عمارات میں سے ہے جن کا تذکرہ سیاحان عالم نے خصوصیت کے ساتھ کیا ہے۔ اگرچہ اس مسجد کے اندر روضہ تاج گنج کا سا باریک کام، رنگا رنگ بیل بوٹے اور بیش قیمت پتھروں کی پچی کاری نہیں ہے، تاہم وہ فن عمارت کی تمام خوبیوں کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ زمانہ حال کے لائق انجینئروں نے بھی اس لاجواب عمارت کی نہایت تعریف و توصیف کی ہے اور اس کے بنانے والوں کے کمال صنعت و مہارت کا اعتراف کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس مسجد کے بنانے والے دو بڑے مہندس استاد حامد اور استاد احمد تھے۔ اس میں شک نہیں کہ یہ دونوں بھائی اپنے فن کے استاد کامل تھے، لیکن جو خوش نمائی اور موزونی شاہ جہانی عمارتوں میں پائی جاتی ہے، اس کو دانش مند مؤرخوں نے خود شاہ جہاں کے سلیقے کی طرف منسوب کیا ہے اور کہا ہے کہ اس بادشاہ کو تعمیر عمارت کا صرف شوق ہی نہ تھا بلکہ اس کا دماغ اس فن کے ساتھ ایک خاص مناسبت بھی رکھتا تھا۔ چنانچہ جو عمارت اس کے حکم سے بنائی جاتی، اول اس کا نقشہ خود اس کے ملاحظے سے گزرتا اور وہ اپنی رائے سے مناسب، بے نظیر، بے مثال، لاجواب سیاحان عالم، دنیا میں گھومنے پھرنے والے، ملکوں کی سیر کرنے والے، روضہ تاج گنج، تاج محل کے نام سے واقع مقبرہ، پچی کاری، نقاشی، جواہرات اور نہایت عمدہ قسم کے پتھروں کی پھول پتی اور جڑاؤ کا کام، لائق، ماہر، مہندس، انجینئر، استاد کا مخفف یعنی شارٹ فارم، معلم، تجربہ کار، ماہر، موزونی، متناسب، خوبصورتی، ملاحظہ سے گزرنا، نظر سے گزرنا، مشاہدے میں آنا، ترمیم و اصلاح اس میں کرتا۔ یہ بادشاہ تعمیر عمارت کا محض حکم دینے والا ہی نہ تھا بلکہ اپنے زمانے کے معماروں کا رہنما بھی تھا۔ الحاصل 10 شوال سن 1060 ہجری کو ارکے شاہ جہانی سے 1000 گز کے فاصلے پر بجانب مغرب ایک پہاڑی ٹیلے پر مسجد جامع کی بنیاد رکھی گئی اور اس کی تعمیر کا اہتمام اول سعد اللہ خان وزیر کو سپرد ہوا، پھر فاضل خان ساما کو 6 سال کے عرصے میں مسجد بن کر تیار ہوئی۔ 5000 راج مزدور اور سنگ تراش ہر روز کام کرتے رہے۔ 10 لاکھ روپے تعمیر میں صرف ہوا۔ تمام عمارت سنگ سرخ کی ہے، لیکن اندر کی جانب اجارہ تک سنگ مرمر لگا ہے اور جا بجا سنگ موسیٰ کی پچی کاری کی ہوئی ہے۔ 3 گنبد ہیں۔ 90 گز کے طول اور 30 گز کے عرض میں صحن کی طرف 11 در ہیں۔ بیچ کا در بہت بلند ہے۔ ان دروں کے دونوں جانب 2 مینار ہیں، نہایت بلند اور بغایت خوش نما۔ ارک قلعہ، ارک شاہ جہانی، مراد لال قلعہ، جو جامع مسجد دہلی کے بالمقابل ہے، سنگ تراش پتھر چھیل کر اس پر پھول بوٹے بنانے والا، سنگ سرخ لال پتھر۔ اجارہ یعنی بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہا کے ساتھ بھی اور الف کے ساتھ دونوں طرح لکھ سکتے ہیں۔ معماروں کی اصطلاح میں مکان کی کرسی سے طاقچے تک تقریباً 3 فٹ کی اونچائی کو اجارہ کہتے ہیں۔ فرش یا تہ زمین سے اوپر کا حصہ جو حد طاق ہوتا ہے اور اس پر پیٹھ لگا کر بیٹھتے ہیں۔ آغاز عمارت سے طاق تک کا فاصلہ جو تقریباً 2 یا پونے 2 گز نچائی تک ہوتا ہے۔
جیسا کہ دہلی کی اس جامع مسجد میں تہ زمین سے 1.5 یا 2 گز کے قریب سنگ مرمر کی سلیں لگی ہوئی ہیں اور ان کے اوپر سے سنگ سرخ کی عمارت شروع ہوتی ہے۔ اس سنگ مرمر کی حد کو اجارہ کہا گیا ہے۔ دراصل یہ فارسی لفظ ازارہ کا بدل ہے، چونکہ ازار کی حد کمر کی حد تک ہوتی ہے۔ غالباً اسی وجہ سے یہ اصطلاح قائم کی گئی۔ سنگ موسیٰ سیاہ رنگ کا نہایت خوشنما پتھر، بغایت خوشنما، حد درجے کا خوبصورت، انتہائی حسین۔ ان کے اندر زینے بنے ہوئے ہیں۔ میناروں پر چڑھنے سے تمام شہر کی سیر نظر آتی ہے۔ صحن کے باقی 3 اطراف میں بھی نہایت خوبصورت دالان اور حجرے بنے ہوئے ہیں۔ 4 کونوں پر 4 برج ہیں۔ 12 دری کے بہت دلچسپ صحن کا عرض و طول 136 گز ہے اور اس کے بیچ میں ایک سنگین حوض ہے جو ہر وقت پانی سے پر رہتا ہے۔ مسجد کے اندر آنے جانے کے لیے 3 عالیشان دروازے ہیں۔ جنوبی در کے روبرو 33 سیڑھیوں کا زینہ ہے، شمالی در کے مقابل 39 کا، مشرقی دروازے کے سامنے 35 کا،